ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال تعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وقال تعالى في مقام آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقال تعالى في مقام آخر: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. برادران عزیز، برادران اسلام، برادران طریقت، سامعین کرام، سامعات کرام، آپ سب کی خدمت میں آج کشف المحجوب شریف کا 21واں درس دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس باب میں جو آیتیں اب تک آئی ہیں میں نے ان تینوں چاروں کی تلاوت کی ہے. اس کو میں بار بار دہرا رہا ہوں. اس کا استدلال، فقر کا استدلال قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال فرما رہے ہیں. اور احادیث مبارکہ لاتے ہیں، پھر اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے اقوال کو وقتاً فوقتاً جہاں ضرورت ہے وہاں پر لاتے ہیں. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نسبت آدم فقیر باشد. فارسی زبان میں ہمارے پاس اردو میں آدم کا معنی حضرت آدم علیہ السلام ہی خاص طور پر لیا جاتا ہے، لیکن فارسی میں آدم سے مراد بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہمارے پاس آدمی. یہ آدمی نے ایسا کہا، اس آدمی نے ایسا کہا. تو اردو میں آدمی کہتے ہیں، فارسی میں آدم. فلان آدم ان ترگف، فلاں شخص نے ایسا کہا. تو یہاں پر انسان کی آدم کی نسبت یعنی بنی آدم کی نسبت فقیر ہے. بملکم ان عالم غنی نہ گردد، اس عالم کی اشیاء کے ہونے سے، اسباب کے ہونے سے وہ غنی نہیں ہوتا ہے. اندر ان عالم وبملک آن عالم غنی نہ گردد، اندر ان عالم و کونین. کونین یہ عالم اور جو آسمانی عالم ہے یا دنیا ہے اور آخرت ہے. اندر ان عالم و کونین، دونوں کونین، اندر پلے ترازو فخرش، اس کے فخر کے ترازو میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے. وہ ایک نفس ہے، وہی اس کی ایک سانس. اندر ہر دو عالم نہ گنجد، ایک سانس اس کی فقیر کی دونوں عالم میں نہیں سما سکتی ہے. یہاں تک ہمارا درس پہنچا تھا 6 فروری کا. آج چلتے ہیں دوسری فصل. اسی ضمن میں باب اثبات الفقر میں شروع ہوتی ہے. خلاف کر دیں مشائخ رحمہم اللہ ان قضیرہ. مشائخ کرام رحمہم اللہ نے اس معاملے میں، فقر اور غنا کے معاملے میں اختلاف آراء ان کی ہے. کیا اختلاف آراء ہے کہ انسان کو یعنی آدمی کو فقیر کہنا افضل ہے یا غنی؟ پہلی بحث تو یہ ہے کہ فقر افضل ہے یا غنا افضل ہے.
اس پر مشائخ کرام کا اختلاف آرا ہے، رائے کا اختلاف ہے۔ کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی قرآن مجید اور اخبار سلف احادیث مبارکہ سے ان کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی جو فخر کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کو فقیر کہلانا بہتر ہے، افضل ہے، یا غنی کہلانا افضل ہے، بلکہ فخر خود افضل ہے یا غنا افضل ہے انسان کے حق میں۔ اس میں الگ الگ دلائل ہیں۔ جو مشائخ کرام غنا افضل کہتے ہیں ان کے بھی دلائل ہیں، جو فقر کو افضل کہتے ہیں ان کے بھی دلائل ہیں۔ چلیے ہم یہاں پر چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں مشائخ رحمہ اللہ نے اس معاملے میں، اس قضیے میں، اس ٹاپک پر اختلاف انہوں نے کیا ہے، اختلاف نظر۔ اختلاف سے مراد یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، یہ نفسانیت کا اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے اندر فخر، کس بارے میں؟ فخر کے بارے میں، وغنا اور غنا کے بارے میں۔ تا قدام فاضل ترست، فخر افضل ہے یا غنا افضل ہے؟ میں اس گفتگو کو آگے جو درس ہے اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں آج کے دور کی بات ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کی بات ہے۔ آپ تمام ہندوستان گھوم جائیے، پاکستان دیکھ لیجئے، ادھر بنگلہ دیش دیکھ لیجئے، آپ کا جی چاہتا ہے تو چائنا میں چلے جائیے، جو کچھ حالت ہے، جو کچھ کیفیت ہے وہ دوسری ہے گفتگو، یا پھر عرب میں چلے جائیے، ایران چلے جائیے، افغانستان چلے جائیے، اسلامی ممالک میں چلے جائیے، جہاں پر اسلامی تاریخ کے نقوش موجود ہیں وہاں چلے جائیے اور جا کر دیکھیے۔ بعض خانقاہوں میں کثرت سے دولت ہے، بعض خانوادوں میں کثرت سے دولت ہے، اور بعضوں کے پاس ایک بالکل ضرورت کے موافق ہے، اور بعضوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ سب خانقاہیں ہیں۔ اسی طرح جو بزرگان دین ہیں، جو مشائخ کرام ہیں، جو مسند ارشاد پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھیے کہ کس کے پاس مال و جاہ ہے۔ حکومتوں کے نمائندے اپنے ممالک کے صدور، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز کسی خانقاہ پہ چلے جاتے ہیں، کسی بارگاہ پہ جاتے ہیں، امراء جاتے ہیں، رئیس جاتے ہیں، منسٹرز کی حاضری ہے، ایم پیز جاتے ہیں، ایم ایل ایز جاتے ہیں، دولت مند جاتے ہیں، فقیر بھی جاتے ہیں۔ بعض خانقاہوں کی یہ حالت ہے، بعض جگہ نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ اس میں کون سی چیز افضل ہے؟ آگے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ فخر اور غنا دونوں میں کون سی چیز افضل ہے؟ اندر صفات خالق، مخلوق کی جو صفات ہیں اس بارے میں، ازان سے خداوند تعالی غنا بر حقیقت، جو غنا ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کمال اندر ان جملے اوصاف وراثت، اور غنا میں بھی ایک کمال ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازی و احمد بن ابی الحواری و حارث المحاسبی و ابو العباس بن عطا و رویم و ابو الحسن بن شمعون اور دیگر متاخرین، یہاں پر خصوصاً یہاں پر شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد المیہنی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جملہ برانن، یہ بزرگ جن کے نام لیے گئے ہیں، اس بات پر ان کا رجحان ہے کہ غنا فاضل تراست از فقر، فخر سے غنا بہتر ہے۔ یہ فضل اللہ میہنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آخر میں لیا ہے۔ یہ بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے ہیں، یہ تمام جن کے نام لیے گئے ہیں۔
دلیل کنن، اور یہ دلیل ان کی ہے کہ غنا صفت حق است، غنی ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی کے جو 99 اسماء ہیں اس میں ایک نام غنی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کا نام ہے، یہ مقدس ہے، بزرگ ہے، لہذا یہ افضل ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ فخر بروئی روانہ باشد، اور اللہ رب العزت کی طرف فخر کی نسبت کرنا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جو نام اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی ہے وہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو غنا افضل ہے۔ پس اندر دوستی صفتی کے مشترک باشد، پس لہذا کہ دوست کی ایک صفت جو مشترک ہے اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان، یعنی اللہ غنی ہے اور یہ بندہ غنی ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو جو مشترک ہے وہ غنی ہے، فخر مشترک نہیں ہے۔ لہذا اذان کے برخداوند تعالی ان صفت روانہ باشد گوئیم کے ان شرکت اندر اس مست۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور یہ بندہ غنی ہے، تو اسم کی اشتراک بھی ضرور ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ لیکن یہاں گفتگو فرماتے ہیں حضرت گنج بخش، آگے خود ہی دلیل دیتے ہیں، اور یہ شرکت جو ہے اللہ غنی ہے اور یہ بندہ غنی ہے، یہ شرکت اسمی ہے، نام کی حد تک ہے، نہ در معنی کے لحاظ سے غنی نہیں ہے، بلکہ اسم میں مماثلت ہے۔ اللہ رب العزت سے متعلق فرماتے ہیں چون صفات وہی قدیم است، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ وَأَذَانْ خَلْقِ محدث ان دلیل باطل بود، اور جو مخلوق ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ فنا بھی ہو جائے گی، لہذا یہ بات درست نہیں ہے، اس کو غنی ہی کہیں، اس جانب گئے ہیں۔ یہ تو حضرت فرماتے ہیں من می گویم، میں کہتا ہوں کہ علی بن عثمان الجلابی، علی بن عثمان جلابی میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہ غنا مر حق نامی بے سزا، غنا کا لفظ غنی ہونا یہ نام سوائے حق تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے۔ وہ خلق مستحق ان نام نہ باشد، مخلوق اس نام کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دلیل دیتے ہیں ان کے بمجاز مر کثیرہ غنی خوانان، وہ یہ ہے کہ جس کسی کو غنی ہم پکارتے ہیں یا لوگ پکارتے ہیں، نہ چنان بود، نہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غنی بر حقیقت بود وہ واقعی غنی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نیز دلیل واضح تر آن کے، اور اس سے واضح تر دلیل یہ ہے کہ آن کے غنا ماں ہمارا غنا یعنی مخلوق کا غنا بے وجود اسباب بود، ہمارا غنا اسباب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، جہازوں کی وجہ سے، سواریوں کی وجہ سے، جانور ہیں ان کے کھیتی کے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے، بنگلے ہیں، گھر ہیں، محل ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام تو ختم ہو گئے لیکن بعض ذہنی غلام بھی ہیں، چلو یوں بھی سنبھال لیجئے۔ تو یہ جتنی جو کچھ باتیں ہیں، غنا ہمارا جو غنا ہے مال و اسباب کی وجہ سے غنا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، زندگی کے لوازمات، مینز آف لائیولیہڈ شروع میں بات آئی تھی، وہ جو مینز آف لائیولیہڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، فراوانی ہے، تو یہ اسباب کی وجہ سے غنا ہے۔ ما مسبب باشیم اندر حال قبول اسباب، وہی مسبب الاسباب، ہم وہ مسبب ہیں، مسبب الاسباب وہ ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ ہم اسباب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے،
گھردار کی وجہ سے یا مختلف چیزوں کی وجہ سے ہم غنی کہلا رہے ہیں، لیکن یہ اسباب کا پیدا کرنے والا مسبب الاسباب ہے. ہم اسباب کی وجہ سے غنی ہے، لیکن غنا وہی اس کا غنا، اللہ رب العزت کا غنا غنا وغیرہ سبب نہیں ہے. مال و دولت کی وجہ سے معاذ اللہ غنی ہے ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. ایسا کوئی کہہ دے گا تو فقہا جانتے ہیں، عقیدے کے تمام ماہرین جانتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا ایسا بولنے والا. اللہ اسباب کی وجہ سے، وہ خود اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اسباب کی وجہ سے غنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پس شرکت اندر ان صفت باطل بود. پس جب اللہ رب العزت اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، سبب کی وجہ سے وہ غنی نہیں ہے، اور ہم سبب کی وجہ سے غنی ہیں، ہم اسباب کی وجہ سے غنی ہیں، تو یہ نسبت، یہ صفت، غنا کی صفت بندے کے حق میں باطل ہوگی. اب یہاں پہ فرماتے ہیں نیز یہ بھی ہے ایک دلیل، چون اندر عین ذات شرکت نیز، جب اللہ رب العزت کی ذات میں شرکت نہیں ہے، کثیرہ کسی کو باوی اندر صفت ہم نبوت، جب ذات میں شرکت نہیں ہے تو صفت میں بھی نہیں ہوگی. جیسا کہ علم کے معاملے میں آیا تھا، باب العلم میں آئی تھی یہ بات. علم میں وہ صفت ویس، علم اللہ کی صفت ہے. بدو قائم، وہ اس سے قائم ہے، اس کی ذات قدیم ہے، وہ اوصاف ہے، اور اس کے اوصاف ہیں، اس کے صفات ہیں. اوصافی اور نہایت نہیں، اس کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ علم ما، اور ہمارا علم صفت ماست، ہماری صفت ہے. ہم پہلے تو تھے ہی نہیں، اللہ نے پیدا کیا. شعور، عقل، سماعت، بصارت، کلام، حیات، یہ تمام چیزیں سب بات کی ہیں. بڑے ہونے لگے تو سمجھنے لگے، علم حاصل کرنے لگے. علم کسب سے حاصل کیا، یا پھر اللہ نے جو اطاعت، اللہ نے جو اپنی طرف سے عنایت فرمایا وہ علم، وہ ایک علم الگ ہے. تو ہماری صفات متناہی ہیں، اس کے لمٹس ہیں. اللہ کی علم کی حدود نہیں ہیں، صفات نامتناہی ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے. وہ خداوند تعالیٰ گفت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم، اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے. تو یہاں پر بھی وہ بات پھر سے آ رہی ہے، ذات میں جب اس کی شرکت نہیں ہے تو صفات میں بھی شرکت نہیں ہے. اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذاتی صفات ہیں، اور بندوں کی جو صفات ہیں وہ یا تو عطائی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یا پھر کسبی ہیں، کسب سے حاصل کیا ہے. ہر بچہ کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے، ہر لڑکی کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتی ہے، بلکہ وہ جو علم ہے، آبزرویشن ہے، اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. پھر استاد اس کو سکھاتا ہے، اس کو مربی سکھاتا ہے، وہ سیکھنے لگتا ہے، اور ایک ایک حجاب اس پر سے اٹھاتا چلا جاتا ہے. لفظوں سے حجاب اٹھاتا ہے، معنی تک پہنچاتا ہے، معنی کا حجاب اٹھاتا ہے، معنی کے اندر کے معنی سمجھاتا ہے، 70 معنی اس کو درست کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اشیاء کی جو حقیقت ہے، زمین کی ایک حقیقت ہے، آسمان کی ایک حقیقت ہے، ایک ذرے کی ایک حقیقت ہے، درخت کی ہے، جھاڑ کی ہے، پہاڑ کی ہے، دریا کی ہے، پانی کی ہے، ہوا کی ہے، ہر ایک کی صفت ہے. صفات پر سے پردہ اٹھاتا جاتا ہے. ورنہ ایک جاہل آدمی بھی ہے، ہوا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، لیکن یہ ہوا کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے، پانی کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے. البتہ وہ لذت ضرور اٹھاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. لیکن جو ماہرین ہیں ان کے پاس ان کا معلم حجابات اٹھانے لگتا ہے، حجابات اٹھاتا چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ کسب کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر استاد کے خود حجابات اٹھا دے، یہ ایک صورت ہوتی ہے، تب بھی وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ذات میں شرکت نہیں ہے تو صفت میں بھی شرکت روا نہیں ہے. وچن اندر صفت روانہ باشد، جب صفت میں جائز نہیں ہے، اسم ہم روانہ بود، اسم بھی روا نہیں ہے.
حضرت فرماتے ہیں کہ اسم میں شرکت مماثلت بھی مناسب نہیں ہے انجا، اس مقام پر فرماتے ہیں انجا تسمیہ نام رکھا ہی ہمارے پاس دکن میں کہتے ہیں، تو نیمنگ سیریمنی ہوتی ہے، نام گزاری فارسی میں کہتے ہیں، انجا تسمیہ یہاں پر نام رکھنا، غنی فقیر یہ وہ تسمیہ نشانی است، تسمیہ نشانی ہے، ایک پتہ جاننے کے لیے ایک علامت ہے میان خلق و ان خدا، خلق اور خدا کے درمیان، پس غنا برحق تعالی آناست، پس غنا اللہ رب العزت کے لیے وہ ہے کہ ویرا بے ہیچ نیاز نیس، وہ بے نیاز ہے، ہیچ نیاز نیس وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد، صمد کا ترجمہ بے نیاز ہوتا ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ ہر چه خواهد کند، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مرادش اس کے ارادے کو، وہ جو کرنا چاہتا ہے، دافع نہیں، نون یہ نئی پرانی فارسی ہے، اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت جب کرنا چاہے تو اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ قدرت اشرا مانے نہیں، اور اس کی قدرت میں کوئی معنی نہیں ہے، روکنے والا معنی میم الف نون معنی رکاوٹ ہڈل یا بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وبرقلب آیان آفرینش زدین توانا، اور اللہ رب العزت دل کو، جو دل کے معنی پلٹنا ہے، ایک حال پہ نہیں رہتا، اس کو پلٹنے پہ قادر ہے، آفرینش زدین توانا، زدین کے پیدا کرنے پر قدرت مند ہے۔ زدین کیا ہے؟ ایک کو کالا بنایا، ایک کو گورا بنایا، ایک کو فقیر بنایا، ایک کو غنی بنایا۔ دیکھیے یہاں ضد مخلوق کے اندر ہم یہاں ضد کی بات کرتے ہیں، پھر یہاں رک کے میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، اور یہ معرفت کا قاعدہ یہی ہے کہ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ کالے کو گورے سے، گورے سے کالے کو، ہمیشہ یہ بحث آتے ہی رہے گی اور ہم دہراتے رہیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ لمبے سے گڈے کو، پسخط کو، پسخط سے لمبے کو، گورے سے کالے کو، کالے سے گورے کو، موٹے سے دبلے کو، دبلے سے موٹے کو، مرد کو عورت سے، عورت سے مرد، عورت سے مرد کو، ہوا، پانی، آگ، یہ تمام چیزیں یہ سب ازداد ہیں۔ اللہ رب العزت ضد کو پیدا کرنے پر یہ قادر ہے۔ تو یہاں ایک پوائنٹ میں بولتا ہوا چلتا ہوں، یہ جو انسان کا غنا اور فقر ہے یہ پہچان کے واسطے ہے، لیکن اللہ رب العزت کا غنا اس کی ذات سے ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ جائیے، ہماری شناخت کے لیے یہ دینے والا ہاتھ ہے، یہ لینے والا ہاتھ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہماری شناخت کے لیے ہے، ورنہ بندے کا نام غنی روا نہیں ہے۔ اب آگے بحث ساری یہی چلتی ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ضدین کو پیدا کرنے پر قدرت مند ہے، ہمیشہ بدین صفت بود، ہمیشہ اس صفت پر رہتا ہے، رہے گا ہے، ہمیشہ باشد، ہمیشہ رہے گا۔ صفت و غنا خلق، مخلوق کی غنا کی جو صفت ہے اس کی مثال معیشت ہے، اکانومی ہے، اس کے زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، باوجود مسرتی یا رستہ نظافتی، اس کے باوجود کہ آپ یہاں پہ اس بات کو میں سمجھا دوں کہ معیشت رہنے کے باوجود آدمی کو مسرت نہیں مل سکتی، کبھی مل سکتی ہے، اس کو بھی غم پہنچتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے غم پہنچتا ہے، کسی کو مال و دولت نہ ہونے سے غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو مسرت اس کو جو ہوتی ہے، یا مشکل سے چھٹکارا پا جانا، رستہ نظافت یا آفت سے بچ جانا، اور دنیا دیکھتی ہے کہ زیادہ تر بلائیں، آفتیں جو کچھ آتی ہیں وہ دولت مندوں پر ہوتی ہیں، تنگ دستوں پہ ہوتی ہیں، دونوں میں کس پہ ہوتی ہیں؟ اور کرو، دولت مندوں پہ ہوتی ہیں،
मुसीबत आई तो मुल्क छोड़ के भाग जाते। एक छोटी कोर्ट की नोटिस आई, चलो शहर बदर हो जाते, खुद ही भाग जाते। अगर बड़ा क्रिमिनल रहा तो मुल्क छोड़ के भाग जाता। ऐसी जगह जाके पनाह लेता जहां से जो है उसके रवाबित नहीं रहते हैं उस मुल्क के, उन्हें नहीं बुला सकता, वैसी जगह जाके बैठ जाते हैं। तो क्या है, पैसे वालों पे आफतें ज्यादा आती हैं, और जब ये बला टल जाती है तो खुशी होती है। तो मतलब दौलतमंद रह के क्या हो गया, फिर से फकीर हो गया। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलिस्तान में फरमाया कि आना के गनी तरन मोहताज तरन, जो ज्यादा गनी है वो ज्यादा मोहताज है। हमने बहुत देखा है, ये हैदराबाद दक्कन, ये हिंदुस्तान की एक आखिरी रियासत थी मुसलमानों की, यहाँ बादशाहत रही, यहाँ इस मुसलमानों की हुक्मरानी रही है, नवाब रहे, उमरा रहे। तो ये जितना ज्यादा दौलतमंद होगा वो उतना ही ज्यादा मोहताज होगा। शेख सादी ने बड़ी इसमें तफसीली बात कही है, सिर्फ मैं समझा देता हूँ कि जितना गनीतर होता चला जाएगा वो मोहताज तर होता चला जाएगा। आम आदमी रहेगा, बाजार से जाके सौदा ला लेगा, आम आदमी रहेगा, कुछ भी खरीदना है खरीद लेगा, जो कुछ पहनना है पहन लेगा, नहीं पहनेगा परवाह नहीं है, जो है सादा सीधा निकल जाएगा। लेकिन जो गनी रहेगा, मोहताज है, बैठे हुए हैं, फंक्शन में जाना है, मेरे कपड़े कम से कम जो है वो धोबी नहीं लाया था, जब तक नहीं जाऊंगा, धोबी ला लिया तो वैसा हो गया, ये ऐसा हो गया तो वो ऐसा हो गया, उसके लवाजिमात है। तो उसको तैयार कराने के बाद से 4-4, 5-5, 6-6 आदमी है, दरवीश रह गया, फकीर रहेगा, कुछ नहीं, छोड़ो, जो है पहने निकल गए। खाने के लिए पीने के लिए जितने दुनिया के हुक्मरान है इस वक्त भी, आज भी, पहले बादशाहों के लिए होता था, आज हुक्मरानों के लिए सुदूर मुमलिकतों के सुदूर हैं और वजीर आजम हैं और दीगर, जब तक के उनके लिए जो खाना पकता है वो खाना टेस्ट होता है, लैब में जाता है। पहले होता था कि गुलामों को खिला के देखते थे इसमें जहर तो नहीं है, पहले उन्हें गुलाम खा के एक आधा घंटा गुजरा, देखो ने मरा तो नहीं मरा, बीमार तो नहीं हुआ, देखो तो पता चलता था कि जहर है नहीं है। आज खाना लैब में जाता है, उसके बाद लैब टेस्ट होता है, इसमें जब लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं या वहां पर जो जिम्मेदार हैं वो जब कहें कि नहीं खाना ठीक है, जब जाके वजीर आजम खाना खाते हैं, सदर जमहूरिया खाना खाते हैं और सदर मुमलिकत खाना खाते हैं। ये मोहताज हैं, ये आना के गनी तरन मोहताज तरन। चलिए, यह आराम बे मुशाहिदती व इन जुमले हदास व तगय्युर बुअद, ये तमाम के तमाम फना होने वाले हैं, तगय्युर पज़ीर हैं। तगय्युर पज़ीर ऐसे हैं कि उसका अव्वल और आखिर दोनों फानी हैं। कल का बादशाह आज का फकीर, आज का बादशाह कल का फकीर, कल का फकीर आज का बादशाह, ये तगय्युर है सब सारा का सारा। कितने बड़ी बड़ी मुमलिकतें गुजरी हैं, कैसे कैसे बड़े बादशाह गुजरे हैं, कैसे कैसे हुक्मरान गुजरे हैं, आज उनका नाम लेने वाले मौजूद नहीं है। ये तगय्युर के दलाइल हैं, उनकी दौलत के फना होने के दलाइल हैं। फकीर क्या है, पहले से फकीर है, और क्या परेशान होगा, उसको जितनी जरूरत की चीज है बस वही काफी है। जरूरत की चीज नहीं होगी तो सब्र करेगा, उस पे आगे बहस चलती है। और माया तलब व तहस्सुर व मौज़े इज्जत तज़ल्लुल, और इन लोगों को देखा गया है कि ये तलब में जुस्तजू में पड़े हुए थे, और माल के ना होने से हसरत उनको हो जाती है, और आजिज़ी और तज़ल्लुल भी होता है। बहुत से दौलतमंद आप देखेंगे, हमारे पास ये हिंदुस्तान में ये बात मशहूर है, कौन सा तबका है मुझे याद नहीं है, बहके एक ताजिर तबका है हिंदुस्तान में, एक ताजिर तबका है, फौरी नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये कहते हैं कि वो अगर सड़क पे लड़ाई हो रही है तो दुकान पे से उतर के वो लड़ाई छुड़ाने नहीं जाएगा, तमाशा देखेगा। अगर मैं जाऊंगा तो मेरी दुकान लुट जाएंगी, अगर मैं बीच में जाऊंगा मेरे को मार पड़ जाएंगी, लिहाजा वो लड़ना नहीं चाहता है। दौलत उसको कमजोर कर देती है, दौलत उसको उसके जवाल से, दौलत के चले जाने के डर से कोई बड़ा काम, हिम्मत का काम अंजाम नहीं दे सकती है। जान का देना फकीर के लिए,
درویش کے لیے آسان ہے، دولت مند کے لیے مشکل ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ پس ان اسم بندے را مجاز بود، یہ اسم جو غنی جو کہا جا رہا ہے مجازن ہے، حقیقتا نہیں ہے۔ دلیل دیتے ہیں، داتا گنج بخش فرماتے ہیں پس ان اسم میں بندے را مجاز بود حق تعالی را حقیقت بود، اور یہ غنا کا جو نام ہے، غنی نام ہے، یہ حق تعالی کے لیے حقیقت ہے اور بندے کے لیے مجاز ہے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، فقیر کی جمع فقراء، تم فقراء ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالی، هو الغنی، وہ غنی ہے، الحمید، وہ حمد، صاحب حمد ہے، حمد کے لائق ہے، اسی کی تعریف دونوں جہانوں میں کی جاتی ہے۔ ونیز گفت، اور یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ الغنی، اور اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو۔ یہ دوسری پہلی جو آیت پڑھی گئی سورہ فاطر کی ہے، 15ویں آیت، اور بعد میں جو آیت پڑھی گئی یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 38ویں آیت ہے۔ نیز گروہی از عوام گویان، نیز ایک گروہ عوام میں سے ایک گروپ یہ کہتا ہے توانگر را فضل نہیں، ہم توانگر کو فضیلت دیتے ہیں۔ اب یہاں دوسری بحث شروع ہو گئی، جس کے پاس مال ہے ہم اس کو فضیلت دیتے ہیں، جو فقیر تنگ دست ہے اس کو نہیں۔ کیا ہے وجہ اس کی؟ عوام کو یہ کہ توانگر اور فضل نہیں بر درویش پر ہم فضیلت دیتے ہیں، بزرگی دیتے ہیں، یا اس کو بڑا مانتے ہیں۔ کس کو؟ توانگر کو، زیرا کے، اس واسطے کہ خداوند عز و جل، اللہ رب العزت، اورا یعنی توانگر کو، اندر دو جہان سعید آفرید ایس، اس کو دونوں جہانوں میں سعید، صاحب نعمت بنایا ہے۔ ومنت توانگری بروئی نہادے، اور اس پر اللہ نے توانگری کا احسان کیا ہے، اس کو توانگری بخشی ہے۔ ان گروہ، اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ان گروہ انجا یہاں پر از غنا سے، کثرت دنیا کی کثرت، و یافتن کام بشریت، اور بشریت میں کی جو ضروریات میں اس کی مقاصد کی کامیابی ہے، راندن شہوت خواہن، اور شہوت کے پورا کرنے کے لیے اس کو جو سہولتیں ہیں ان کی جانب لوگ نسبت کرتے ہیں۔ غنا سے مراد یہی ہے دنیا کی کثرت۔ برین دلیل، اس پر دلیل یہ ہے، غنی ہونے پر کیوں فضیلت، اس پر دلیل یہ دیتے ہیں، برین دلیل کنا، جس پر یہ دلیل دیتے ہیں، بر غنا شکر فرمو، اللہ تعالیٰ نے غنا پر، کثرت مال پر یا توانگری پر شکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ اندر فخر، اور فخر میں، تنگدستی میں صبر کا حکم دیا ہے۔ پس صبر اندر بلا بود، صبر جو ہوتا ہے بلا میں ہوتا ہے۔ بلا فارسی عربی میں امتحان کے معنی ہے، ہمارے پاس اردو کے معنی بلا، شیطان، ابلیس جو نازل ہو گئی وہ ہے، اور بیماریاں، یہ عربی سے ہی ہے، آخر نتیجہ وہی پہنچتا ہے، امتحان۔ چاہے آسمان سے کوئی بلا نازل ہو، امتحان ہے۔ بارش کی کثرت، امتحان ہے۔ بارش کی کمی، امتحان ہے۔ سوکھا پڑ جانا، امتحان ہے۔ تنگدستی، امتحان ہے۔ اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ فخر، تو شکر کا حکم دیا غنا پر، اور فخر پر کو صبر کا حکم دیا۔ صبر اندر بلا بود، صبر امتحان پر ہوتا ہے، و شکر اندر نعمتوں پر شکر ہوتا ہے۔ و حقیقت میں نعمہ فاضل طرز بلا بود، اور صاحب نعمت لوگ صاحب بلا سے فضیلت ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو اور یہ تمام دلائل بزرگوں کی طرف سے جو آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔
गोइम हम कहते हैं, दाता गजबस फरम गोइम हम ये कहते हैं कि बर नेमत शुक्र फरमूद, अल्लाह ताला ने नेमतों पर शुक्र का हुक्म फरमाया, और वह शुक्र इल्लत जियादत नेमत गर्दानी, और अल्लाह ने फरमाया कि शुक्र जो है, शुक्र का अमल है, अल्लाह का शुक्र अदा करना जो अमल है वो नेमतों में ज्यादती का सबब बनता है। किसी के पास जो कुछ भी नेमत है वो उस पर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला वो नेमत और इजाफा फरमाएगा। खुद आगे दलील देते हैं, मैं वो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप भी जानते हैं, आ जाएगी दलील। तो नेमत पर शुक्र का हुक्म दिया और नेमत में ज्यादती की बशारत दी, और बरफाखर सब्र फरमूद, और फख्र पर सब्र का हुक्म दिया। सब्र जब दलील दे रहे हैं, ऐसी प्यारी दलील है कि मैं कभी इससे पहले और किसी किताब में एक ही जुमले में बात उन्होंने कह दी है। शुक्र इल्लत जियादत नेमत गर्दानी, शुक्र पर नेमत की ज्यादती, इल्लत जियादत, इतना ये लफ्ज याद रखिए, दो ही, इल्लत जियादत, शुक्र पर इल्लत, सब्र फरमूद, सब्र पर फख्र का हुक्म दिया। सब्र इल्लत जियादत कुर्बत गर्दानी, जो सब्र करेगा वो अल्लाह की कुर्बत का ज्यादा मुस्तहक होगा। तो अल्लाह की माइयत, अल्लाह के साथ होना और ये नेमत का इजाफा होना, दोनों में कितना फर्क है आप जान सकते हैं। आगे बात आती है वो गुफ्त, और फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र गुजारी करोगे नेमतों पर तो नेमतों में इजाफा करूंगा। वनीज गुफ्त, और फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। अल्लाह की माइयत, अल्लाह का साथ साबिरों को हासिल है। वो नेमत साहिब नेमत लोगों को जो है दुनियावी माल है, तवंगरी है, उनके साथ अल्लाह की माइयत नहीं है। शुक्र है, हाँ माल है, माल, एक बिल्डिंग से दो, दो से तीन, चार से पांच, पांच से छह, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, छोटी दुकान से बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से बड़ी दुकान, उसके बाद में एक शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल से दो शॉपिंग मॉल, उसके बाद में हिंदुस्तान में वहां एक, यहाँ एक, कनाडा में, अमेरिका में जो चीफ मिनिस्टर बन रहा उन्हें जाके बाहर दुकाना खरीद रहा, मकाना खरीद रहा, बिल्डिंगा बना रहा है। तो नेमत पे नेमत बढ़ रही है। वो शुक्र कर रहे नहीं कर रहे वो आगे बताते हैं। लेकिन बला पर सब्र करना, इम्तिहान पर सब्र करना अल्लाह की मूजिब है। अब यहाँ पर अजीब और गरीब एक बात फरमाते हैं। मैं इससे पहले भी इसी दर्स में ही मैं जो यूनिवर्सिटी में देता था उस पर बहुत मैं इस पे सर धुनने लगा, ये क्या बात फरमाते हैं। फरमाया नीज गुफ्त इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। अल्लाह जिसके साथ है वो अफजल है, या नेमतें बढ़ रही हैं, बढ़ते चले आ रहे हो, खुर्बत नहीं मिल रही, वो है। फरमाते हर के अंदर नेमती, जो कोई शख्स नेमतों में है, साहिब नेमत है, असल आन गफलत अस्त, उसकी असल गफलत है। दुनिया जहां कसीर हो जाती है वहां गफलत पैदा होती है। अब असलियान गफलत अस्त शुक्र कुनत, अगर यहाँ बहुत नाजुक बात है, मैं समझा सकूं तो मैं कामयाब हूं, वरना ना समझा सकूं तो मैं नाकाम हूं। लोग जायज और हलाल तरीके से कमाते हैं, वो शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह उनकी जायज कमाई में बरकत देता है और वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन दुनिया में हमने आपने भी देखा होगा, मैं का लफ्ज दुरुस्त नहीं है, दुनिया में हम देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं कि लोग माल दौलत कमाते हैं और अपने बिल्डिंगों पर, अपनी तिजारत पर इतराते हैं। वो जायज तरीके से कमाते हैं, नाजायज तरीके से कमाते हैं, बहुत से लोग हैं। और उस पर भी ये कहते हुए हमने लोगों से सुना है, अल्लाह का शुक्र है भाई हमको इतना दिया है। तो ये हराम कमाई पे जो लोग शुक्र अदा करते हैं, गफलत, अल्लाह से गफलत हो गई, गोया गफलत बर गफलत ज्यादत कुनत,
اگر غفلت کی پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفلت اضافہ کر دیتا ہے. وہ نعمت جو غفلت کا سبب بنتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، غفلت ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ سے دوری ہوتی جاتی ہے. وہ نعمت، وہ صاحب نعمت جو حلال کمایا اور اس پر اس نے شکر ادا کیا تو حلال کمائی میں اضافہ ہوتی چلی جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ حرام کمانے والے بھی زبردست دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے جاتے ہیں، تو وہ حرام پر معاذ اللہ شکر کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. غفلت پر غفلت زیادت کنی و ہر کے اندر فقری جو کوئی، ہر شخص جو کہ اندر فقری کے اس فقر میں جو کہ اصل ان بلیت است، اس کی اصل بلا ہے، اس کی اصل امتحان ہے. صبر کنات، صبر کرتا ہے. قربتش بر قربتش زیادت کنت، قرب پر قرب اس کو عطا کرتا ہے. اب آپ یہ بتائیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتوحات آتی، مال غنیمت آتا، فوری تقسیم، اپنے پاس کچھ رہنے نہیں دیتے تھے، بالکل پاک و صاف کر دیتے، ورنہ سوتے نہیں تھے، آرام نہیں فرما. سونا غلط ہے لفظ حضور کے لیے، آرام نہیں فرماتے تھے. تو جب صبر کرتا ہے، سختیوں پہ صبر کرتا ہے بندہ، تو اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں دوسری بات پھر فرماتے اما ان غنا، لیکن یہاں پر جو غنا کی بات ہو رہی ہے کہ مشایخ مر ان را فضل نہن، جو مشایخ غنا کو فضیلت دیتے ہیں بر فخر، فخر پر، مراد شان ان باشد، ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ عوام مران را غنا گوین، عوام ان کو غنی کہیں، یہ مراد نہیں ہے. مشایخ کرام جس کو غنا کہہ رہے ہیں، جس کو غنی کہہ رہے ہیں، عوام جس کو غنی کہہ رہے ہیں، دونوں کے غنی کہنے میں فرق ہے. عوام مال و دولت کی وجہ سے ان کو غنی کہہ رہے ہیں، لیکن مشایخ کرام کا غنی کہنا ان کے غنی کہنے سے الگ ہے. وہ کیا ہے؟ ان غنا یافت نعمت بود، وہ غنا جو مشایخ کرام کا غنا ہے وہ نعمت کا پانا ہے. وہ نعمت کیسی ہے؟ کون سی نعمت کا پانا ہے؟ ایک فائنل ڈیسیشن ہے، ججمنٹ ہے، سمجھ لیجیے، ورڈکٹ سمجھ لیجیے اسے. وہ نعمت کیا ہے جو مشایخ کرام غنا کو افضل تر کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آن یافت منعم، منعم حقیقی جو نعمتوں کا دینے والا ہے، نعمتوں کا بانٹنے والا ہے، اسی کو حاصل کر لینا، یہ غنا ہے ان مشایخ کرام کے نزدیک. مال و دولت غنا نہیں ہے، غنی کو اپنا بنا لینا، غنی کے ہو جانا، یہ نعمت کا پانا ہے. پس فرماتے ہیں پس یافت وصلت چیز دیگر، لیکن وصل کوئی اور ہی چیز ہے. نعمت کا پانا اور ہے، وصل حاصل کرنا اور ہے. پس یافت وصلت چیزی دیگر بود و یافت غفلت چیزی دیگر، اور غفلت کا پانا دوسری چیز ہے. شیخ المشائخ ابو سعید گوید رحمت اللہ علیہ الفخر هو الغناء باللہ، مراد از این کشف ابدی باشد به مشاهدت حق، گویی مکاشف ممکن الحجاب باشد. پس اگر این صاحب مشاهدت را محجوب گرداند، پس مشاهده محتاج آن مشاهده گردد، یا نه اگر گوید نگردد محال باشد، و اگر گوید گردد گوییم چون احتیاج آمد اسم غنا ساخت شد، و نیز غنا به خداوند کثیرا بود که قائم الصفت و ثابت المراد باشد، و به اقامت مراد و اثبات اوصاف آدمیت غنا درست نیاید. میں بات کو مختصر کر کے کہتا ہوں. شیخ ابی سعید فرماتے ہیں الفقیر، فقیر وہ ہے جو اللہ اس کو غنی کر دے. اللہ غنی کرا تو ان فقیر ہے. اوپر دلیل آ گئی کہ اللہ نے فقیر نام رکھا ہے. داتا گنج بخش اسی بات پہ جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارا نام رکھا ہے
وہی نام ہمارے لیے سزاوار ہے، دوسرے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد ازین، اس سے مراد کشف ابدی باشد، اس سے جو مراد ہے، اس غنا سے مراد یہ کشف ابدی ہے۔ کشف پردے کا اٹھ جانا، حجابات عالم کا اٹھ جانا، حجابات بشریت کا اٹھ جانا، حق کے مشاہدے میں ہو جانا۔ گوئیم ہم یہ کہتے ہیں مکاشف ممکن الحجاب باشد، جو مکاشف ہے وہ ممکن الحجاب ہے۔ آج کشف ہے، کل نہ رہے گا، پھر حجاب آ جائے گا۔ اور یہ بالکل برحق ہے، جو لوگ مجذوب ہوتے ہیں وہ دیدار میں غرق ہو جاتے ہیں، مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، تو ان سے فرائض شریعت ہیں جو ہیں، تکلیفات یعنی مکلفات شریعت جو ہیں، وہ اس سے بری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوش و حواس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ تو دین میں محو ہے۔ کسی کا مصرع ہے یا کیا ہے، شعر ہے، کوئی سڑک پر کوئی دیوانہ تھا اور ایک طرف دیکھ رہا تھا، کہیں دیکھ رہا تھا، تو لوگ آ کے اس کو دیکھ رہے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، وہ دیوانہ کسی طرف دیکھتا تھا، تو کہتے ہیں کہ دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ معلق دیکھ رہا، خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ دیوانہ کی طرف۔ تو یہ ذات کی طرف یہ بات جو چل رہی ہے، جو اللہ جس کو مشاہدے کی دولت دے دے وہ ہے مکاشف ممکن الحجاب باشد، ممکن الحجاب ہوتا ہے۔ پس اگر ان صاحب مشاہدہ ذرا محجوب گرداند، صاحب مشاہدہ کو محجوب کر دے، پردے میں ڈال دے اس کو۔ محجوب تو لفظ فارسی میں، قدیم فارسی میں اندھے کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ پردہ آ گیا تو کوئی آگے نہیں دیکھا تو اندھا ہی کہلا رہا ہے وہ۔ اس مشاہدے محتاج ان مشاہدے گردد، یا نہ گردد، یا مشاہدے کا محتاج ہوگا یا نہ ہوگا، یا اگر گویت نہ گردد، اگر نہیں ہے تو یہ بھی محال ہے۔ اگر گویت گردد، اگر کہتے ہیں ہو جائے گا، گویم ہم یہ کہتے ہیں چوں احتیاج آمد، جب ضرورت آ گئی، محتاجی آ گئی، مشاہدے کی ہی محتاجی پھر سے آ گئی، چن احتیاج آمد، جب ضرورت آ گئی، اس میں غنا ساخت شد، غنا کا نام ساخت ہو جائے گا۔ اب رک کر تھوڑی دیر سوچ لیجئے کہ انسان کی زندگی ہی احتیاجات کا مجموعہ ہے۔ احتیاجات عام اردو میں ضروریات، ضروریات زندگی۔ اکنامکس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ایک سرکل ہے، 3 چیزوں کا سرکل ہے، وانٹس ضروریات، ایفرٹس کوشش، جو ضرورت پیدا ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ مثلا پیاس لگی، پانی کی تلاش میں جانا، چاہے باہر سے پانی لائے، اگر گھر میں موجود ہے تو جائے پانی گلاس میں لے لے، یا نوکر کے ذریعے، یا جو کچھ ہے، وانٹس، ضرورت پیدا ہوئی، تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹس کی جانب آدمی جاتا ہے، کوشش کی جانب جاتا ہے تاکہ وہ ضرورت پوری کرے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی تو تھرڈ آتا ہے سیٹسفیکشن، اطمینان آ جاتا ہے۔ ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے، بندہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، سیٹسفیکشن آ جاتا ہے، تو اس جگہ دوسری ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت عام مثال میں سمجھاؤں گا، آدمی کو بھوک لگی، کھانا کھا لیا، تلاش کیا، پکایا، باہر سے لایا، گھر سے لایا، باہر کے کوشش کرا، وانٹس، ضرورت پیدا ہوئی، کوشش کرا، پکایا، باہر سے لایا، منگ کے کھایا، کیا کرا کیا نہیں کرا، کوشش کیا، پیٹ بھر گیا، سیٹسفیکشن آ گیا، کھانا کھاتی، پیاس لگی، پانی پیا، دوسری حاجت پیدا ہو گئی، پھر ایفرٹس میں گیا، پانی تلاش کیا، پانی لایا، پھر پی لیا، وہ سیٹسفیکشن۔ تھوڑی دیر کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، پھر ضرورت کو گیا، کوشش کرا، گیا یہاں سے وہاں، ضرورت کو، ٹوائلٹ کو گیا، فلاں جگہ گیا، یہاں فلاں جگہ گیا، پھر اس سے فارغ ہوا، پھر پانی کی ضرورت پڑی، حاجت پڑی کہ اس کو جو ہے جو ضرورت کیا ہے اس سے پاکی حاصل کرے، پھر باہر نکلا، ایک دوسری ضرورت پھر پیدا ہو گئی۔ آدمی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے تاکہ اپنا اور بال بچوں کا جو متعلقین ہے ان کا پیٹ بھرے، دن بھر کام کرنے کے بعد پھر اس کو رات میں بھوک لگ جاتی ہے،
پھر محتاج ہوتا ہے، پھر کھا لیتا ہے، جو لایا تھا وہ خرچ کرتا ہے، کچھ پس انداز کر کے رکھتا ہے، پھر دوسرے دن کرتا ہے، پھر دوسرے دن محنت کرتا ہے، تیسرے دن. تو وانٹ ایفرٹ سیٹسفیکشن، ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. اگر سیٹسفیکشن پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے، نہیں ہوتا، تشفی نہیں ہو جاتی اس پہ. جب احتیاج کا لفظ آ جاتا ہے، جب ضرورت کا لفظ آ جاتا ہے، تو اس میں غنا ساقط شود، غنا کا نام، غنا کا لفظ ساقط ہو جاتا. نیز غنا بے خداوان کثیرہ بود. پھر فرماتے ہیں اس کے علاوہ غنا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو حاصل ہے کہ قائم الصفت، اس صفت پہ قائم رہے، قائم الصفت باشد، ثابت المراد باشد. یعنی پھر اس کے بعد اس کی طلب ہی نہ ہو، سیٹسفیکشن پہ آ جائے، مال رہنے پہ پرواہ نہیں ہے، مال نہیں ہونے پہ پرواہ نہیں ہے، یہ کیفیت میں آ جائے. اس سے پہلے میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا، بتلایا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے. دوران واعظ خبر آئی کہ آپ کا تجارتی جہاز ڈوب گیا. آپ نے گردن جھکائی، گردن مبارک، پھر کہا الحمدللہ. واعظ کو جاری رکھا، واعظ جاری رکھا. واعظ کے اختتام سے پہلے پھر خبر آ گئی، یا میں اس میں اشتباہ میں ہوں اس واقعے میں، کہ دوسرے دن واعظ کے دوران خبر آئی کہ سرکار جہاز مل گیا، جو ڈوب گیا تھا وہ مل گیا. پھر آپ نے گردن مبارک جھکائی اور فرمایا الحمدللہ. جب واعظ ختم ہوا، لوگوں نے دریافت کیا یا شیخ کل کی بات جو تھی، جب جہاز کے ڈوبنے کی، مال آپ سے بھرا ہوا جہاز ڈوبنے کی اطلاع آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا. آج جہاز کے مل جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے الحمدللہ فرمایا. یہ کیا بات ہے، ہم نہیں سمجھ سکے. فرمایا کہ جب مال ضائع ہو گیا، دولت ضائع ہو گئی، تو میں نے اپنے قلب کی جانب دیکھا کہ اس میں کوئی ملال تردد تو نہیں ہے. میں نے تردد نہیں پایا، میں نے قلب میں اطمینان پایا تو الحمدللہ کہا کہ میرا دل اس میں نہیں پھنسا ہوا ہے، دل میں کوئی ملال نہیں ہے، دل میں کوئی رنج نہیں ہے، دل میں کوئی آفت نہیں ہے، دل پہ کوئی صدمہ نہیں ہے. تو میں نے الحمدللہ کہا. جب مال مل گیا، مال کے ملنے پر میں نے دل کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ کیا مال کے ملنے سے دل کو خوشی نصیب ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تو مجھے کوئی تغیر نہیں ہوا، نہ اس کے مال کے ملنے سے خوشی ہوئی، نہ مال کے جانے سے غم ہوا، نہ مال کے آنے سے خوشی ہوئی. تو یہ اللہ جس کو غنی کرے اور وہ قائم الصفت ہو جائے، ثابت المراد باشد، با اقامت مراد و اثبات اوصاف آدمیت. اور یہ جو اقامت مراد ہے اس پر اثبات اوصاف آدمیت، انسانی صفات جو ہیں، انسانی صفات کے ساتھ غنا درست نہیں ہوتا ہے. یہ ملکوتی صفت ہے، یہ جس کو غنا اللہ غنا عطا فرمائے، دل پہ کوئی اثر ہی نہ ہو، مال کے آنے سے ہو نہ مال کے جانے سے ہو، نہ تنگ دستی سے ڈر لگے نہ مال کی کثرت سے. تو بہرکیف جیسا کہ حکم ہوا کہ تنگ دستی سے قاد الفقر وان یکون کفرا، یہ تنگ دستی یہ قریب تھا کہ کفر قرار دی جائے. اسی طرح اس سے بچنے کا حکم ہے. ایسے ہی مال کی کثرت سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، کثرت دنیا کے فتنے سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہوا ہے. اوصاف اثبات اوصاف آدمیت، انسان جو اوصاف آدمیت کا اثبات کرے اس کے ساتھ غنا درست نہیں ہے، یعنی انسانی صفات سلب ہو جائیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حیات، میری ممات، میری قربانی اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو دل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہنے کو آدمی ہے، بس آدمیوں میں شامل ہے، ورنہ صفات بشریت بس یہ ہے کہ ہے تو ہے،
ورنہ صفات سے پاک ہے، صفات ملکوتی سے متصف ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وجود بشریت ہی عین نیاز باشد. بشریت کا وجود عین نیاز ہے، نیاز مند ہے. کھانے کا نیاز مند ہے، پانی کا نیاز مند ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بیماری ہے تو دوا کا نیاز مند ہے، اور بیمار ہو جائے دوا طب عاجز ہو جائے تو دعا کا محتاج ہے. بہر کہ محتاجی محتاجی محتاجی. وجود بشریت عین نیاز باشد. علامت حدث عین احتیاج. اور جو فنا ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ عین احتیاج. پس باقی الصفت غنی باشد. جو غنا کی صفت کے ساتھ باقی ہے وہ غنی ہے. وہ جو فانی الصفت ہے، اب یہ بات بہت نازک آ گئی، جو فانی الصفت ہے اس کی صفات بشریت ہی ختم ہو گئی ہیں. مر ہیچ اسم را شائستہ نہ، اس کے لیے کوئی نام اس کے لیے درست نہیں ہے. وہ جیسے اب اس میں ہے اذکار میں صوفیہ کرام یہ بتلاتے ہیں کہ فرماتے ہیں جب ذکر کرے تو یہ کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. جیسا کہ میں نے ہر درس میں تقریباً گزشتہ دروس میں کہا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، دل سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو، سین سے اللہ سمیع سنتا ہے میری باتوں کو، نیم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میری ادارت. تو جو ہمارے یہ تمام اللہ کے اپنی صفات کو اللہ کے حوالے کر دے اور فانی ہو جائے، اپنی صفت باقی نہ رکھے. میں نے دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے، میں نے سنتا ہوں تو سنتا ہے، میں نے بولتا ہوں تو بولتا ہے، میں نہیں ہوں تو ہے، تو زندہ ہے میں نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ، میں نہیں ہوں تو ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میری آنکھ نہیں ہے تو دیکھتا ہے تو بصیر ہے. میرے کان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، میری سماعت نہیں ہے تو سمیع ہے. میری حیات نہیں ہے تو حی ہے. میرا ارادہ نہیں ہے تو مرید ہے. میں علیم نہیں ہوں، میں جاننے والا ہے تو علیم ہے. علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، حیات ہے. یہ تمام کے تمام اس کے جو یہ صفات فنا ہو جائیں اس کو کوئی نام ہی نہیں دیا جا سکتا ہے. پس الغنی من اللہ اللہ، پس غنی وہ ہے جس کو اللہ غنی کر دے. اذان سے غنی باللہ فاعل بود، اور جب اللہ جس کو غنی کر دے تو وہ غنی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے غنی کیا تو اللہ فاعل ہوا، غنی کرنے والا، اور یہ مفعول ہوا. اغناہ اللہ، جس کو اللہ نے غنی کیا وہ مفعول ہوا. تو فاعل بخود قائم بود، فاعل کام کا کرنے والا، غنی بنانے والا وہ فاعل ہے، وہی غنی ہے. وہ قیام مفعول بفاعل بود، مفعول کا قیام فاعل سے ہوتا ہے ورنہ وہ نہیں ہوگا. پس اقامت بخود صفت بشریت بود، جب اس پہ قائم بھی ہو جائے تو صفات بشریت میں سے ہے. وہ اقامت بحق صفت محو، اور جو اقامت ہے وہ صفت میں محو ہو جائے. من می گویم، میں کہتا ہوں کہ علی بن عثمان الجلابی، میں عثمان الجلابی علی بن عثمان الجلابی ہوں، کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہ در بندگی چون درست شد، جب بندگی میں وہ درست ہو جائے. میں نے آداب بندگی اس سے پہلے کہا تھا آپ کے درس، اس کے پچھلے درس میں، جب بندگی چون درست شد کہ غنا بر حقیقت بر بقائے صفت درست نہ آیا، کہ بقائے صفت محل علت بود، بقائے صفت علت کا محل ہے. موجب آفت بدلائل مذکور، کہ فنا صفت خود غنا نہ باشد، فنا صفت بھی غنا نہیں ہے. زیرا کہ ہر سے بخود باقی نہ باشد، اس واسطے کہ جو خود سے باقی نہیں ہے فانی شد فنا ہو گیا. محل اسم ساقی شد، محل اسم فنا ہو گیا. بر ان کس نہ اس میں فخر افتد، نہ اس میں غنا. ایسا جب ہو جائے گا تو نہ فخر رہے گا نہ غنا رہے گا. یعنی اس کو کہتے ہیں حیرت، مقام حیرت کہتے ہیں.
آگے اقوال اور زیادہ ہیں یہاں پر. اس میں جب ایسا ہوگا تو اس میں ہی ساخت ہو جائے گا، نہ فقیر کہلائے گا نہ غنی کہلائے گا، بلکہ ہوگا کیا؟ یہاں حیرت ہے یہاں پر. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عطا رحمہ اللہ، یہ دونوں کے متعلق یہاں پہ ایک حکایت آتی ہے، پھر آگے چلتی ہے انشاءاللہ. ہم یہ بحث ضرور اور چلے گی، بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے. میں بات ختم کرتے ہوئے یہاں پر یہ کہوں گا، پینسل ہونا یا مارک کرنے، لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس صدی کی پیداوار جو فرقے ہیں اور گزشتہ صدی میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، خصوصاً نجد سے جو اتنا پیدا ہوا اور فرقہ پیدا ہوا، اور اس کے تابع جتنے لوگ ہیں جو مال و دولت کی بنیاد پہ جو مختلف باتیں کہتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ ہے، اور فقراء کو، درویشوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم دیا، ایسا کرو بولا. لاسٹ میں پھر سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو اصحاب صفہ تھے ان کی شان میں تو یہ آیت آئی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل، مالوں میں حصہ ان فقیروں کے لیے، ان درویشوں کے لیے جو صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمین میں چلنے کے قابل نہیں ہیں. لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ غنی ہیں، تمہارے مال کا حصہ ہے، لیکن یہ اصحاب صفہ کو حکم نہیں ہوا. کئی کو بیٹھے یہاں پہ مسجد نبوی میں، معاذ اللہ، جاؤ کماؤ، جاؤ کھاؤ، کھیتی کرو، تجارت کرو. کہیں نے حکم نہیں ہوا ان کو، وہ فقراء کے لیے حکم نہیں ہوا، بلکہ ان فقراء کے حق میں حکم ہوا جاؤ تم ان کی خدمت کرو. یہاں تک آیا ہے. باب تصوف میں وہ باتیں آئیں گی، اصحاب صفہ کے ضمن میں وہ باتیں آئیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو فضیلت دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کا پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، ان کی جانب نظر کرم رکھیں، ان سے نظریں نہ ہٹائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی دلجوئی فرمائیں. دوسروں کے لیے ایسا حکم نہیں ہوا ہے. یہ وصل ہے. یہاں پر درس کا جو آج کا خلاصہ ہے کیا ہے؟ کہ یا اللہ، غفلت چیزی دیگر، غفلت چیزی دیگر. وصل الگ ہے، غفلت الگ ہے. اور شکر علت زیادت نعمت، شکر پر نعمت کے زیادہ ہونے کی بشارت ہے، اور صبر میں اللہ کی قربت کے زیادہ ہونے کی بشارت ہے. قربت زیادت قربت، زیادت نعمت، علت زیادت نعمت، علت زیادت قربت. تو فقراء کی ایک بڑی جماعت نے، درویشوں کی ایک بڑی جماعت نے، اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت نے صبر کو اختیار کیا، اور ایک بڑی جماعت نے شکر کو. دونوں کے پاس دلائل ہیں اور دونوں الحمدللہ برحق ہیں، اور وہ تجلیات حق جن پر جیسی ہوئی وہ ویسی ہوئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم کو اس کتاب سے، صاحب کتاب سے ہم کو فیض عنایت فرمائے اور اس میں زیادتی نصیب فرمائے. آج جو فقراء کو دنیا میں جو رسوا کرنے لگے ہیں لوگ، گزشتہ زمانے میں بھی ہوتے، یا اللہ ہم کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، ثابت قدم رہیں، اور یہ صاحب وصل لوگوں میں ہمارا شمار فرما، وصل زیادہ فرما. الہ العالمین ہماری مدد فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میں یہ دعا کر رہا ہوں، شروع میں کرنا چاہتا تھا، آپ بھی اس کو دہرائیے. لا الہ الا اللہ حجاب بینی و بین کل سلطان ظالم. لا الہ الا اللہ حجاب بینی و بین
كل شيطان رجيم لا إله إلا الله حجاب بيني وبينه كل ساحر ونميم لا إله إلا الله حجاب بيني وبينه كل آفة الليل والنهار وما قدر الله ما قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھیے، چونکہ ہم کو قدم قدم پہ ظالموں کا سامنا ہوتا ہے، شیاطین کا سامنا ہوتا ہے، اور ساحرین کا ہندوستان میں تو بس حکومتیں ساحروں کے پہلے سے چلتی آئی ہیں. حضور غریب نواز کے آنے سے پہلے جو راجا تھے وہ ساحروں کی فوج رکھتے تھے. آج بھی جتنے ہیں، کسی ہندوستان کے کسی اسٹیٹ کا منسٹر رہنے دو، انہیں بغیر ساحر کے بغیر جادوگر کے زندہ نہیں رہ سکتا. ہون یہ وہ کیا کیا رہتے ہیں. تو مسلمان یہ دعا ضرور کریں، اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ ساحروں کے سحر سے اور نظر بد لگانے والوں کی نظر سے اور دنیا زمین اور آسمان میں زمین سے نکلنے والی بلائیں، آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں سے، دن میں اور رات میں جو کچھ بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا. آمین بجائے سید المرسلین والد الحمد للہ رب العالمین.